دیا دل میں جلائے رکھنا ایک دن آئیں گے وہ ایک دن آئیں گے وہ آس لگائے رکھنا سبحان اللہ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال دامن بچھا کے دیکھ سبحان اللہ کرتے ہیں مال مال دامن بچھا کے دیکھ واسق تیری نجات کا ہے راستہ یہی واسق تیری نجات کا ہے راستہ یہی ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال دامن بچھا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال دامن بچھا کے دیکھ بابا توجہ سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد شاہ صاحب آئے نعرہ رسول آئے نعرہ تو کم از کم لاؤ شاہ صاحب سطح رکھے تسی نعرہ پہلانا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد سبحان اللہ توجہ میری طرف رکھے نا تاریخ تھوڑا ہے میں نے شاہ جی کو دعوت خطاب دے دی ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد سبحان اللہ نام نبی بلند ہے نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہاں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان سبحان اللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا شور آفاق کلام اس کی چند اشعار پڑھ کے میں شاہ جی کو دعوت دے رہا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ہاں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا اور اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا بان کے عرش پہ وہ اللہ کا مہمان گیا سبحان اللہ بان کے عرش پہ وہ اللہ کا مہمان گیا اور آقا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد
انسان کے پاس ہوتی 4 چیزیں، بے شک بے شک. جان، دل، ہوش اور خرد. آپ فرماتے ہیں کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ایک محبت کا نعرہ بلند کیجئے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں فخر اہل سنت، سرمایہ ملت، پیر طریقت، برادر شریعت، فخر و سعادت جناب قبلہ پیر سید محمد آصف رضا شاہ صاحب گیلانی. دعوت حضور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. محبت کے ساتھ بیداروں کے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بلند کر کے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، حق چاہیے. نعرہ حیدری، یا علی. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد لیکن کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. 3 دفعہ مزہ آ جائے گا، ماحول بن گیا ہے. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بڑی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں جناب قبلہ پیر سید محمد آصف رضا شاہ صاحب گیلانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ ما مضى والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه خير الوداع. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم قال الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار 4 یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل دوستدار غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد الحمد صلاح نہایت ہی عزت و احتشام و احترام کے لائق سامع بہادری اللہ کا کرم و شکر ہے کہ جس نے آج کی اس بابرکت گھڑیوں میں ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع بخشا. جمعۃ المبارک
محمد الوداع، آخری اشرا، اعتکاف والے لوگ، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا جہاں 40 لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اللہ ان میں سے ایک ایسے شخص کو ضرور شامل فرماتا ہے جو ان سب سے بہتر ہوتا ہے، اور ان 40 کی ساری عبادات کو ایک کے صدقے میں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی زبان کو ذکر خدا، ذکر حبیب خدا کے لیے کھولتے ہو تو جب تک اللہ جل شانہ احکم الحاکمین کی مرضی شامل نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی زبان اللہ کا ذکر بول نہیں سکتی، جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی کوئی کان اللہ کا ذکر سن نہیں سکتا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ اور میں یہاں جو بیٹھے ہیں سننے سنانے کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی اور منشا ہے۔ ویسے تو محلہ اور بھی ہے، لوگ یہاں دائیں بائیں اور بھی بستے ہوں گے، چند آپ لوگ نہیں ہیں، لیکن چند لوگوں کا یہاں آ جانا یہ اللہ کی خاص قبولیت کی نشانی ہے۔ رب العالمین جل جلالہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ وہ ہے کہ جو پاک ہے، ساری پاکیاں جس پروردگار عالم کے لیے، ساری بادشاہیاں، ساری مملکتیں جس بادشاہ لم یزل کے لیے، وہ بادشاہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہونے کے ساتھ اس نے ایک کرم فرمایا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مبعوث فرما کر یہ احسان کیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ پیارے محبوب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے تمہیں سنائیں۔ آپ نے میری زبان سے کیا سنا؟ جی تھوڑا کیا سنا؟ تلاوت، آیات سنی۔ بے شک تو آیات سنانا کس کی سنت؟ جی نبی پاک کی سنت۔ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کیوں ان کو بھیجا؟ ان کا ایک مقصد بھیجنے کا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہاں جو تلاوت سن اور سنا رہے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ نے محبوب کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو پاک کر دیتے ہیں، اپنے غلاموں کو پاک کرتے ہیں۔ جو خود پاک نہ ہو کسی کو پاک کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، اس کا مطلب ہے محبوب خود پاک ہیں، محبوب خود پاک ہے، پاک ہیں، اور ان کے تشریف لانے سے ساری کائنات پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے رب العالمین جل جلالہ نے 6 چیزیں ایسی فرمائیں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنا قدم زمین پر رکھا تو اللہ نے میرے قدم کی برکت سے مشرق تھا مغرب، شمال تھا جنوب، اور ہر پاسے سے ہر جگہ تک ساری روح زمین کو پاک کر دیا۔ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت یہ ہے کہ ابھی وقت پیدائش اپنا قدم مبارک زمین پر لگتا ہے تو ساری روح زمین کو اللہ جن کے لیے پاک کر دیتا ہے، اللہ نے ان کو اپنی پاکی کتنی عطا کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک عقیدے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عقیدے کا حیض ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت کہتے ہیں، اپنی جماعتوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے خطبوں میں کہتے ہیں نبی پاک کے استغفر اللہ والدین کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ میں نے کہا تو 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا
تو اللہ نے جس ماں اور باپ کے پاس یہ امانت رکھی ان کو اللہ نے پاک نہیں کیا. سرکار کے قدم مبارک سے ساری کائنات کی روح زمین، ابھی زمین پر قدم لگا تو ساری روح زمین پاک ہو گئی. تو اللہ نے سرکار کی ماں کو کتنی پاکی عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک قدم کی برکت، زمین پر ابھی قدم لگا ہے تو یہ برکت ہے کہ ساری روح زمین پاک. جہاں سرکار نے 9 ماہ گزارے ہیں وہ مقام کتنا پاک. سبحان اللہ. امی جان کتنی پاک مطہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک اللہ ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا اس کو. کس کو؟ یہ کائنات کس کے لیے مسخر کی؟ ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. بے شک بے شک. کیوں مسخر کیا؟ اس سے پہلے بھی امتیں آئیں، پہلے بھی قومیں آئیں، پہلے بھی نبیوں کے قدم اس زمین پر لگے. تو اللہ نے کسی نبی کو، کسی امتی کو یہ نہیں کہا کہ وسخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے. یہ تفسیر ہمارے لیے کیوں ہے؟ اور قرآن کی تفسیر قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کی تفسیر کے 4 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، دوسرا مرحلہ ہے قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، تیسرا مرحلہ ہے قرآن کی تفسیر صحابہ اور اہل بیت کے اقوال کے ساتھ، چوتھا مرحلہ ہے قرآن کی تفسیر قیاس کے ساتھ. جب پہلے 3 طریقے تفسیر سے نہ پورے ہو سکے تو پھر قیاس سے کرنے کی اجازت ہے. جو صاحب الرائے لوگ ہیں، جو علوم متداولہ پر دسترس رکھتے ہیں، پھر اپنا قیاس کر کے اس کی تعویل کر سکتے ہیں. لیکن کائنات میں سب سے عمدہ تفسیر جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بالقرآن ہے. جب قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے تو پھر کائنات میں کسی بندے بشر کو کوئی اختلاف نہیں رہتا. اس لیے اس کے اندر کسی کی رائے شامل نہیں ہے، خدا کی خود رائے شامل ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین نے فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان کی ہر چیز ہم نے تمہارے لیے مسخر کی. یا اللہ کیوں ہمارے لیے مسخر کی؟ ہمارے چہرے پر کون سا چاند اتر آیا؟ ہم نے کون سے کمال کر دیے؟ ہم نے کون سی 30 مار خانی کر دی؟ ہم نے کون سی کامیابیاں سمیٹ لی؟ یا اللہ تو اتنا بڑا انعام دیتا ہے. فرمایا بات تمہاری نہیں ہے. نہ چہرے دا دل ویکھ دے جے ویکھن دے آون تے دل ویکھ دے. سبحان اللہ. ہمارے دل میں جو محبوب کی محبت دھڑکتی ہے نا، یہ اس کا اعزاز ہے. اور قرآن کی آیت سنتے اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوبہ ہم آپ سے پہلے جتنی امتیں آئیں، جتنی قومیں آئیں، ایک غلطی کرتی تھی پوری بستی الٹا کے رکھ دیتے تھے. ایک غلطی کرتی تھی پوری قوم کو تباہ کرتے تھے. ایک قوم کی کوئی ایک فرد غلطی کرتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ قوموں کو عذاب برداشت کرنا پڑتا تھا. لیکن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوبہ قیامت تو آ سکتی ہے، ہم آپ کی امت کو مجموعی عذاب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ سونا و دعا پکڑے والا ان کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. وَدُّحَا پکڑے والا ان کے اندر موجود ہے. دیکھیں نا، ایک قوم کا ایک فرد ایک غلطی کرے تو فرد کی غلطی ہے نا، قوم کی غلطی تو نہیں. لیکن رب نے پوری اقوام کو بندر بنا دیا. ٹڈی دل کے عذاب آ گئے، چمٹی کے عذاب آ گئے، زمین کے اندر دھس گئے. ہاں جی، قردن و خنازیر، قردن یعنی بندر بنے، خنزیر بنے. لیکن یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت کا کہ آج تک سرکار کی امت میں نہ کوئی بندر بنا، نہ خنزیر بنا، نہ کوئی چونٹی کا عذاب، نہ ڈڈی دل کا عذاب. یہ الگ بات ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت آج بکھری پڑی ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہے، مختلف قسم کے جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت الا ما کسبتم. اللہ پاک فرماتے ہیں
یہ ساری مصیبتیں تمہیں اس لیے آتی ہیں جو تم نے ہاتھ سے کمایا نا، وما اصاب من مصیبت، کائنات کے اندر اللہ کسی کو کوئی مصیبت نہیں دیتا جب تک وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی اس کے اپنے سامنے نہ لے آئے۔ اور اللہ دوسری مقام پر فرماتا ہے لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ لوگوں، کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر اللہ نے عذاب کیا ہو تو اللہ نے اپنی طرف سے عذاب بھیجا ہو، بلکہ جتنے بھی عذابات آئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں اٹھانی پڑی قوموں کو، کہ ان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن مجید آپ نے سنا یا سنتے ہیں؟ بیان تراویح ہوتی ہے ماشاءاللہ، جمعہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، جامع مسجد ہے۔ تو آج یہ سارے آپ لوگ محلے کے باہر سے بھی آئے، محلے کے لوگ، آپ لوگ سارے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں جی؟ تو یہ دیکھیں نا، مسجد کو آباد کرنے کا فائدہ۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیات پڑھی ان کا خلاصہ میں چند حدیث کے اندر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میں کائنات کے اندر مسجدوں کو بناؤں، ان کو آباد کروں۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے مسجد بنائی اس نے بھی نبی پاک کی سنت زندہ کی، جس نے مسجد کو آباد کیا اس نے بھی نبی پاک کی سنت کو آباد کیا، زندہ کیا، سرکار علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا۔ اب مسجد کی آبادی کے جو یہ فائد ہوگی، یعنی یہ ایک فائدہ نصیب ہوگا کہ جو بھی مسجد کو آباد کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سنت زندہ کرتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک سانس مسجد میں گزارے، کتنی دیر؟ ایک سانس اگر کوئی بندہ مسجد میں گزارے تو اللہ اسے زمین اور آسمان کے درمیانی وقفہ، جتنا وقفہ ہے اتنے وقفے کے برابر اللہ سے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سانس کا وقت، بس سانس کتنی دیر میں آتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے اندر 3 سانس آتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کتنا بڑا ثواب صرف بیٹھنے کا۔ کوئی بندہ مسجد سمجھ کے آگے بیٹھے تو اللہ سانس پر اتنا بڑا ثواب دیتا ہے، تو جو یہاں کے آگے قرآن پڑھے اس کو کتنا بڑا ثواب ہے؟ سبحان اللہ۔ جو قرآن پڑھائے اس کو کتنا بڑا ثواب ہے؟ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اس کو کتنا بڑا ثواب ہے؟ اس نیت سے اپنا روزانہ 5 وقتہ نماز یہاں پڑھا کریں کہ نماز کا ثواب تو الگ ہے نا، لیکن